یہ چیزیں یاد ہونا بہت ضروری ہے کہ جب ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو یہ معلوم ہونا بہت ضروری ہے کہ نماز کے اندر کتنے فرض ہیں۔ آپ اس کو ضرور سنیں اور یاد کریں۔ نماز کے اندر 7 فرض ہیں، یعنی فرائض نماز 7 ہیں۔ پہلا فرض تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی کانوں تک ہاتھ اٹھانے کو اور اللہ اکبر کہتے ہیں، ناف کے نیچے باندھتے ہیں، اسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ یہ تکبیر تحریمہ یہ پہلا فرض ہوا۔ تکبیر تحریمہ پہلا فرض ہے، اور کانوں تک ہاتھ اٹھانا اور اٹھانے کے بعد اللہ اکبر کہنا اور ناف کے نیچے باندھ لینا، یہ تکبیر تحریمہ ہے۔ اب تکبیر تحریمہ کس طریقے سے کرنا ہے؟ کچھ لوگ اس میں غلطی یہ کرتے ہیں کہ امام صاحب کے پیچھے جب نماز پڑھتے ہیں تو اس مسئلے کو آپ بہت غور سے سنیں۔ امام صاحب کے پیچھے جب نماز پڑھتے ہیں تو جیسے ہی امام صاحب رکوع میں چلے جاتے ہیں تو کچھ لوگ بغیر اللہ اکبر کہے ہوئے، کانوں تک ہاتھ اٹھائے ہوئے، ناف کے نیچے ہاتھ باندھے ہوئے بغیر رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ تو آپ کا پہلا فرض تو ادا نہیں ہوا۔ جو تکبیر تحریمہ یہ پہلا فرض ہے۔ پہلا فرض ادا کب ہوگا؟ جب آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، ناف کے نیچے باندھیں گے، پھر دوسری بات اللہ اکبر کہہ کے آپ رکوع میں جائیں گے، تب آپ کا فرض ادا ہوگا۔ پہلا فرض آپ کا ادا نہیں ہوا، جلدی آئے اور آنے کے بعد میں اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے گئے، تو پہلا فرض آپ کا ادا نہیں ہوا۔ تکبیر تحریمہ وہ پہلا فرض ہے، اور جب پہلا فرض ہی ادا نہیں ہوا تو آپ کی نماز قابل قبول نہیں۔ جب فرض ہی ادا نہیں ہوا تو آپ کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ تو اس چیز کا آپ خیال رکھیں کہ چاہے ہماری پہلی رکعت نکل رہی ہے، نکل جائے، لیکن ہم اچھی طریقے سے نماز کو ادا کریں۔ ہم تکبیر تحریمہ اچھی طریقے سے اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں، ناف کے نیچے باندھیں، پھر دوسری بار اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں۔ تو پہلا فرض ہے تکبیر تحریمہ۔ دوسرا فرض ہے قیام، یعنی کہ کھڑا ہونا۔ کھڑے ہونے کی قدرت ہے، کھڑا ہونا چاہیے۔ کھڑے ہونے کی قدرت ہونے کے باوجود بیٹھ کر نماز پڑھنے والا انسان گنہگار ہے، سوائے نفل نماز کے۔ نفل نماز کو بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن فرض نماز کھڑے ہو کر ہی پڑھنا چاہیے۔ اگر کوئی عذر شرع نہیں ہے، اگر کوئی عذر شرع ہے، کوئی تکلیف ہے، پریشانی ہے، بیماری ہے، تو ایسی حالت میں آپ نماز بیٹھ کر کے پڑھ سکتے ہو، لیکن کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی دقت نہیں ہے، اور فرض نماز کو بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں، تو ایسا انسان گنہگار ہے، کیونکہ یہ قیام فرض ہے، اور فرض کو ترک کرنے والا گنہگار ہوتا ہے۔ تو دوسرا فرض ہے قیام۔ تیسرا فرض ہے قرات، یعنی نماز کے اندر قرات کرنا، قرآن شریف کی کوئی سورت پڑھنا، یہ فرض ہے۔ اور چوتھا فرض ہے رکوع کرنا۔ اور پانچواں فرض ہے سجود، یعنی دونوں سجدے کرنا۔ اور چھٹا فرض ہے قعود، یعنی قاعدے کرنا، قاعدے میں بیٹھنا، جو بیٹھ کر تحیات پڑھتے ہیں، یہ بیٹھنا بھی فرض ہے، یعنی یہ قعود یہ بھی فرض ہے۔ اور ساتواں فرض ہے خروج بسنعی، یعنی نماز سے باہر ہونا، سلام پھیرنا، نماز سے باہر ہونا، یہ 7 فرض ادا ہو گئے۔ 7 فرض ہیں، تو اسے یاد کر لیجئے، کوئی بھاری بات نہیں ہے۔ پہلا فرض ہے تکبیر تحریمہ، دوسرا ہے قیام، تیسرا ہے قرات، چوتھا ہے رکوع، پانچواں ہے سجدہ، چھٹا ہے قاعدہ، اور ساتواں ہے خروج بسنعی۔ یہ 7 فرض ہیں، ان کو آپ اچھی طریقے سے یاد کیجئے، اور کوئی بھاری بات بھی نہیں ہے، بہت آسان ہے یہ۔ اگر یاد کریں گے تو آسانی سے یاد ہو جائیں گے۔ نماز کو نماز کے طریقے پر پڑھیے، اور نماز کو اگر نماز کے طریقے پر پڑھیں گے تو انشاءاللہ نماز پڑھنے میں مزہ آئے گا، نماز پڑھنے میں لطف آئے گا، اور نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ اور ایک بات کو یاد رکھیے کہ قیام کرنا بھی فرض ہے، اور قیام کرنے کی طاقت ہے انسان کے اندر، اور خامخواہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے تو ایسا انسان گنہگار ہے۔ اور قرات کو اچھی طریقے سے کرنا چاہیے، قرات کو قرات کے طریقے پر کرنا چاہیے، جس طریقے سے قرات کرنے کا حکم ہے، یعنی قرآن شریف کی جو سورت اچھی یاد ہو وہ پڑھنا چاہیے۔
یہ ضروری نہیں ہے کہ لمبی پڑھی خوب اور اس میں غلطیاں ہیں، جو اچھی یاد ہو، جو سب سے بہتر یاد ہو وہ پڑھیے آپ، جو سب سے اچھی یاد ہو وہ پڑھیے آپ، کیونکہ قرآن کو قرآن کے طریقے پر پڑھیے، کیونکہ اللہ قرآن میں بھی فرماتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو، قرآن کو قرآن کے طریقے پر پڑھو، قرآن کو جس طریقے سے پڑھنے کا حکم ہے اس طریقے سے قرآن کو پڑھیے۔ تو قرات کرنا یہ فرض ہے، اچھی طریقے سے کیجئے، اور اچھی طریقے سے کریں گے تو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں اس نماز کو قبول فرمائے گا، کیونکہ جو کام دل سے کیا جاتا ہے، جو کام محبت سے کیا جاتا ہے، اس کام کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرماتا ہے۔